السلام علیکم جی. جناب عمران خان صاحب نے جو وہ ایک لگایا کرتے ہیں ڈرامہ لگایا ہے اور انہوں نے عوام سے خطاب کیا ہے 2 گھنٹے کا. اس 2 گھنٹے کے خطاب کے اندر انہوں نے بڑے بڑے شاہکار چھوڑے ہیں. تو جو انہوں نے کوئی کام کی بات کی ہوگی، اگر کی ہوگی ویسے امکان کوئی نہیں ہے. جو اس کے پازیٹیو پہلو ہیں، مثبت رپورٹنگ ہے، وہ تو وہ کریں جن کو اس کے پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اس کے منفی پہلو لے کے حاضر ہوئے ہیں. موصوف نے اس کے اندر 2 کمال کی یخ ماری ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ سنے بغیر آپ کا دن آج کا گزرے گا نہیں. لہٰذا میں وہ لے کے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مطلب موصوف نے جو سب سے بڑی چھوڑی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے یو ٹرن مارا ہے نا، دفتر خارجہ کے دفتروں سے افسروں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور اپنی جہالت کا اعتراض کیا کہ مجھے ڈپلومیسی اور کونسلر سروسز کے درمیان فرق کا نہیں پتہ تھا. یعنی اندازہ کرو یار، وہ ہماری اطلاع کے مطابق وہاں پہ انہوں نے دفتر خارجہ کے جو بڑے 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 افسر سن نا، انہوں نے ڈانگاں پھڑیاں ہوئی سن. شاہ محمود قریشی کی ناک کی لکیریں نکلوا دی تھیں انہوں نے کہ تو نال بیٹھا تھا، تو کیوں نہیں انہوں نے سمجھایا. تو پھر فائنلی شاہ محمود قریشی نے جا کے تو کہیں اور سے کہلوایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی تو ہیں نا سفرا کے اندر شامل، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر مچھلی والا لطیفہ یاد آ جانا چاہیے نا آپ کو کہ سر 50% انعام تو اس کا بھی ہے. وہ مچھلی والا لطیفہ نہیں سنا؟ اب میں پیش کر دیتا ہوں. ایک مچھیرا تھا، اس نے مچھلی پکڑی. مچھلی جو تھی گولڈن فش آ گئی، وہ بڑی ریئر ہوتی. وہ اس نے کہا کہ اور تو اس کا کوئی خریدار ہو نہیں سکتا. بادشاہ جو ہے اگر میں اس کو جا کے یہ مچھلی جو ہے انعام کے طور پہ دوں تو وہ مجھے اس کا بڑا اچھا انعام دے گا. تو وہ جناب لے کے پہنچا. اب شام کے وقت دربار ہوا کرتا تھا اور شام جیسے اندھیرا پھیلتا دربار کچہری جو تھی وہ بادشاہ کی ختم ہو جاتی. تو دربار بادشاہ نے لگایا ہوا تھا. اب وہ لیٹ پہنچا تو اب اس نے اندر جانے کی کوشش کی. چوکیدار نے کہا اوئے چل باہر. اس نے چوکیدار کی بڑی منتیں کی. اس نے کہا جناب، انہوں نے کہا کل آ جانا. اس نے کہا یار کل تک مچھلی بو مار جائے گی اور تم مجھے بادشاہ کو پیش ہو لینے دو. خیر آخر میں طے یہ ہوا کہ جو بھی انعام ملے گا وہ آدھا چوکیدار کو ملے گا اور آدھا جو ہے وہ چوبدار کہہ لیں اس کو، چوکیدار کہنے سے ایسے ہی کسی اور طرف نظریں چلی جاتی ہیں. چوبدار کو ملے گا اور آدھا جو ہے وہ مچھیرے کو ملے گا. مچھیرا راضی ہو گیا، اندر گیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا مچھلی دیکھ کے. اس نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار 100 جوتے مارے جائیں میرے سر پہ گن کے. بادشاہ حیران ہوا. اس نے کہا یار تیرا دماغ خراب ہو گیا، اتنی خوبصورت چیز لے کے آیا اور گفٹ میں سرکار 100 جوتے گن کے مارے. خیر جناب بادشاہ سے منگوا لیا اس نے بندہ. اس نے کہا مارو جوتیاں. 50 جوتے لگے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا سرکار ابھی ٹھہر جائیں. بادشاہ نے کہا شاید اس کو ہوش آ گئی ہے، اس کا دماغ ٹکانے. اس نے کہا نہیں سرکار، آدھا انعام جو ہے نا وہ آپ کے چوکیدار کا ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یاد آ گیا. میں نے کہا کہ بندے کو تھوڑا سا لائٹ رہ کے بات کر دیجیے. اتنی بری خبریں ہیں فلسطین سے بھی، آج اس پہ بھی ایک ویلاگ کریں گے. تو خیر جناب موصوف نے فرمایا ہے کی فرمایا تو چلتے میں آیا. موصوف کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر گندم کا اتنا تو فرق ہے. پنجاب کے اندر 850 روپے ہے اور سندھ میں 1200 روپے گندم ہوتی ہے. میں سوچی پہ گیا میں کہ یار کوئی بندہ بہت بڑا نشئی ہوئے تو اس طرح کی بات کر سکتا ہے. ہاں بندہ 2008 میں رہ چکا ہو، 8 میں رہ رہا ہو آج بھی نا، یعنی آج سے 13 سال پہلے جب زرداری صاحب صدر بنے تو اس وقت گندم کی قیمت 550 روپے تھی فی مونڈ، 550 روپیز فی مونڈ. اور انہوں نے آتے ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ذریعے وہ قیمت بڑھا کے کی تھی 750 نہیں بلکہ 850 300 روپے فی مونڈ گندم بڑھا دی تھی، جس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی. لیکن بہترین حکمت عملی تھی. دیہاتوں سے غربت اس کے بعد دور ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے دیہی علاقوں کے اندر سے بھی رسپانس ملا تھا. جو تھوڑا بہت ملا تھا وہ اس کی وجہ سے ملا تھا. تو انہوں نے گندم کی قیمت بڑھا دی تھی. لیکن میں بڑی اچھی طرح سر باقاعدہ تبصرے کر رکھے ہیں، رپورٹنگ کر رکھی ہے. رپورٹنگ تو نہیں کی، رپورٹنگ کروائی اس دور کے اندر ہم نے. تو ہمیں تو فنگر ٹپس پہ چیزیں یاد ہیں. اس زمانے میں کوئی ویریشن نہیں تھی. جو ریٹ پنجاب کے اندر ہے وہی سندھ کے اندر تھا، وہی KPK کے اندر تھا، وہی بلوچستان کے اندر تھا. بلوچستان کے یہ نصیر آباد ٹائپ کے جو ضلع ہیں، وہ نصیر آباد وہی جہاں پہ ہم ایک ایئرپورٹ بنا رہے ہیں. ہاں وہ جو ضلع ہیں ان کا جو ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں
وہاں پہ جو گندم ہے اس کا ایک ہی ریٹ ہوتا تھا. یہ شاہکار صرف پاکستان کے اندر 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جناب عمران خان صاحب کے حصے یہ اعزاز آیا کہ سندھ کا اپنا ریٹ ہے کہ پنجاب کا اپنا ریٹ ہے. پنجاب کا ریٹ جو ہے وہ 1800 روپے ہے فی مونڈ سرکاری امدادی قیمت کے. سرکار اگر کوئی خریدار اس سے اتنے پہ نہیں خریدتا تو ہم خریدار ہیں, یعنی ریٹ اس سے اوپر رہے, لیکن نارملی ہوتا ہی ہے کہ ریٹ یہ میکسیمم ریٹ ہوتا ہے, باقی ریٹ مارکیٹ کے اس سے نیچے چل رہے ہوتے ہیں. تو بیک گراؤنڈ بتانے کا یہ تھا. پھر جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے 1200 وہ 50 روپے ہر سال بڑھ جاتی رہی. تو اس طرح کرتے کرتے جب نواز شریف صاحب آئے ہیں تو مجھے یاد ہے 1150 تھی, اور پھر یہ 1250 ہوئی, 1250 ہوئی, پھر 1300 ہوئی, پھر 1350 آخری دفعہ وہ کر کے گئے. یہ موصوفین جب تشریف لائے تو انہوں نے پہلے سال تو اس کو 1300 پہ رکھا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کرائسس پیدا کیا, اور کرائسس یہ پیدا کیا کہ ڈیویلیوشن بہت زیادہ کر دی تھی. ڈیویلیوشن کے نتیجے میں ہماری گندم جو تھی وہ اس پورے خطے کے اندر سستی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور قصہ مقصد چھوڑے, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. اس وقت لمحہ موجود میں پنجاب میں گندم کی قیمت خرید 1800 روپے پر مونڈ ہے, اور سندھ میں ہے 2000 روپے پر مونڈ. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو کسی نے بتایا نہیں. یہی سوال میرے سے پوچھا گیا آج کہیں پہ, میرا خیال کسی میں سپیس پہ تھا. وہ کیا ہے جی, وہ سپیس ہی ہے نا, ہاں ٹویٹر پہ. انہوں نے پوچھا اس کو کس نے بتایا نہیں. میں کہ بتاؤ والے بھی وہ جہی نے. یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے وہی بتانے والے ہیں نا اس کو. اس کے کان میں کر دیتے ہیں, وہ آگے سے بڑبڑ کر دیتا ہے. تو ان میں سے کسی نے کیا ہوگا گوگل. میں اب ہو رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بلنڈر جو ہے یہ ہمارے پرائم منسٹر نے کیسے ماری ہے. تو اس میں سے کسی نے کیا ہوگا ٹویٹ, گوگل کیا ہوگا, اور گوگل میں جو ٹاپ نیوز سامنے آئی ہوگی وہ نکال کے پرائم منسٹر کے آگے رکھ دی ہوگی. اور کوئی نہیں ہے, میرا مطلب ہے, نہ اس کے علم میں ہے نہ اس کو بتانے والوں کے علم میں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ موصوف نے نشے میں یہ بھی نشے میں تو نہیں, خیر ہوش میں, انہوں نے کہا کہ جناب اس نے 7 ارب روپے کی کرپشن وہ کیا کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, اور 700 ارب کی کرپشن کا اس پہ الزام ہے. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ 7 ارب اور 700 ارب کی کہنا چاہ رہے ہیں. خیر تو کبھی بھی سمجھ نہیں آئی وہ کی کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا, دوسرا ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ جو چیزیں ہیں کمال کی چیزیں ہیں, اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ کی توجہ بھی دلوائی جائے اور نظر بھی دلوائی جائے. یہ سعودی دورے کے بعد اس طرح کا ان کا دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو جانا جو ہے, اگرچہ باڈی لینگویج بہت ریلیکس وہ شو کر رہے ہیں, لیکن اصل میں تو چیزیں یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں نا, تو بالکل ہی کام خراب ہے. ہاں, ہلے پہ نہیں. جب آپ 7 اور 7000 کو آپس میں مکس کر رہے ہوں, جب آپ کو یہ نہ پتا ہو آج گندم کا ریٹ کیا ہے, جو کہ آپ کی دستخطوں سے جاری ہوا ہے, کابینہ نے اپروول دی ہے, فیڈرل کابینہ نے, اور فیڈرل کابینہ کے بیہاف کے اوپر پرائم منسٹر سمری سائن کرتا ہے. اگر آپ کو وہ یاد نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت ساری خرابی واقع ہو گئی ہے, بہت ساری پریشانیاں یہاں پہ گھس آئی ہیں. ٹھیک ہے, ان پریشانیوں کو کھوج لگانے کی بات کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.